اولادوں کی کثرت دے دی ہے اور بڑا گھر دے دیا، بڑی گاڑی دے دی ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے چنے جانے کی علامت یہ نہیں ہوتی. اللہ کے چنے جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دین کی سمجھ دے دے. یہ قرآن کھول کر ہم بیٹھ گئے ہیں نا اس نیت کے ساتھ کہ ہم تفسیر سیکھ رہے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتے ہیں نا، جن کو سلیکٹ کرتے ہیں، بس انہی کو دیتے ہیں یہ نعمت. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. اور اس کے علاوہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، اور یہ قرآن تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جسے انسان جمع کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا، قرآن اور دین دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت پہ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ایک بلیسنگ سمجھنا چاہیے. اور جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے تو ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور اپنے آپ کو آپ چنا ہوا فیل کریں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا. سوچیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ اتنے بڑے اللہ جو آسمان کے رب ہیں، جو زمین کے رب ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم بھی نئی نئی قرآن کی کلاسز میں جایا کرتے تھے اور ہماری ٹیچر ہمیں کہا کرتی تھی نا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، تو یقین مانیں کہ اس وقت ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا بول رہی ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. تو ہو سکتا ہے آج آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہو، لیکن اگر آپ اپنا ایک سال یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کو دیں گے نا، تو پھر آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. ابھی آپ کو میری بات شاید سمجھ نہ آئے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کسی بھی دنیاوی معاملات میں بھی اگر کہیں جاتے ہیں جاب کے لیے، کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں، تو پہلے دن ہمیں اپنے باس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جیسے ہم اس فرم کا حصہ بنتے ہیں، اس کمپنی کا حصہ بنتے ہیں، اور ہمیں ترقی ہوتی جاتی ہے اور واقعی ہماری سیلری بڑھتی جاتی ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے باس بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تو بالکل اسی طرح سے آج آپ کو شاید میری بات سمجھ نہ آئے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، لیکن ایک سال اگر یکسوئی کے ساتھ آپ اس قرآن کو دیں اور اس کلاس کو سیریس ہو کر لیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور مجھے ہی ایک دن کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اب جیسے سارا ہے ماشاءاللہ، شروع میں آپ لوگوں کی طرح کبھی آ رہی ہیں کبھی نہیں آ رہی ہیں، لیکن پھر ماشاءاللہ جب استقامت کے ساتھ آنے لگیں اور بہت شوق سے انہوں نے لیا، اور آخری قرآن بھی جو ہمارا بھی ختم ہوا ہے وہ بھی بہت شوق سے لیا، تو الحمدللہ ان کا فیڈ بیک یہی ہے کہ ان کو اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور بہت بڑی نعمت دی ہے. سدرا آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجئے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرا کریں آپ لوگ کہ اللہ آپ کو استقامت دے، اور آپ لوگوں کے لیے میں جتنی دعا کر سکتی ہوں وہ تو مجھے کرنی ہی ہے، لیکن دیکھیں ہمیں اپنے لیے خود دعا کرنی ہوتی ہے. ٹیچر کی دعا تو آبویسلی بہت ہی بڑی ہوتی ہے کہ کوئی انسان آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو دین کے راستے میں استقامت دے، اور اسپیشلی استاد تو بہت دل سے دعا کرتا ہے. اور انشاءاللہ میں ضرور آپ سب کا نام لے کے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو استقامت دے، اور آپ اس میں خود بھی سنسیئر ہوں اور استقامت کے ساتھ کام کریں. دیکھیں استقامت بہت ضروری ہوتی ہے. اب دنیا کا بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کلاس لیتے ہیں، کوئی بیکنگ کی کلاس ہو گئی یا کوئی کوکنگ کی کلاس ہو گئی، چلیں جم ہی آپ نے جوائن کر لیا، تو یہ بتائیں کہ کبھی گئے اور کبھی نہیں گئے تو کیا آپ سلم ہو جائیں گے؟ کتنی زیادہ ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا اپنے ڈیسیژن میں فرم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کچھ کیجیز لوز کرتے ہیں. ایسے ہی تو لوز نہیں کر لیتے نا کہ ایک دن آپ جم گئے، پھر آپ 5 دن گھر میں آرام کر رہے ہیں، پھر دل ہوا تو چلے گئے، پھر دل ہوا تو چھٹی کر لی، یا دل چاہ رہا ہے تو بہت ہیلدی ڈائٹ کھا لی، اور پھر دل چاہ رہا ہے تو ڈائٹنگ والی ڈائٹ لے لی. تو یہ کھیل ہم دنیا میں تو برداشت نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت لائٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور ہماری زندگی چینج نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم دیں اور تھوڑی سی استقامت رکھیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے اور رحمت اور برکت والی ہو جاتی ہے. اب مزید میں اپنی بات کو لمبا کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اب سورہ فاتحہ کا آغاز کر دوں، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اگر آج آپ نے اس سورت کو صحیح سے سمجھ لیا تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی نماز خود بخود خوبصورت ہو جائے گی، کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آنے لگے گا. اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ترجمہ تو ظاہر سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ.